چلو کر دیا، جزاک اللہ۔ مروموں کے نام ہے۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کے محبت میں پھر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ نے دمشق میں یزید کے دربار میں کیا واقعات پیش آئے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ نے سماعت کی تھی۔ اس کے بعد دمشق سے اہل بیت اطہار کا یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ واپس کیسے آتا ہے، کہ یہ بھی آپ نے کچھ اختصار کے ساتھ سماعت کیا تھا۔ اب آگے دیکھیں اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی، کہ جب تک امام حسین باحیات رہے وہاں تک یزید میں اتنی مجال نہ ہو سکی کہ وہ بے حیائیوں کو، ظلم و ستم کو عام کر سکے۔ تو امام حسین کی ذات مبارکہ یزید کی آزادیوں کے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ لیکن جب امام حسین کی شہادت ہو گئی، جب آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا، اس کے بعد یزید بالکل ہی بے لگام ہو گیا، بالکل بے لگام ہو گیا، اور اس نے ظلم و ستم اور برائیوں کا وہ بازار گرم کیا کہ اللہ اکبر۔ شہادت امام حسین کے بعد یزید ایسا بے لگام ہو گیا کہ اللہ اکبر، زنا، لواطت، حرام کاری، بھائی بہن کا نکاح، پھر سود، شراب وغیرہ، یہ سارے کام علانیہ طور پر رائج ہو گئے، سارے کام علانیہ طور پر ہونے لگے، اور نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، یہاں تک کہ اتنے ظلم و ستم اور اتنی برائیوں کا بازار یزید نے گرم کیا کہ جس کا کوئی شمار نہیں گئے۔ یزید اور یزیدیوں نے یہاں تک کیا، پھر یزید کی شیطانیت یہاں تک پہنچی کہ ہجری سن 63 میں مسلم بن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار لشکر کے ساتھ اس نے مدینہ منورہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کی شیطانیت کو ایسا جوش آیا، اور اس کی شیطانیت اور رگ خباثت ایسی بھڑکی شہادت امام حسین کے بعد کہ یہ ساری برائیاں عام طور پر علانیہ طور پر ہونے لگی۔ اس کے بعد اس نے مسلم بن عقبہ کو 12 یا 20 ہزار لشکر کا سپہ سالار بنایا اور مدینہ منورہ بھیجا، اور کہا کہ مدینہ منورہ جاؤ، وہاں کی ہر چیز کو پامال کر دو اور وہاں پر حملہ کر دو اور لوگوں کو قتل کر دو۔ یہ مسلم بن عقبہ 12 یا 20 ہزار لشکر کو لے کر مدینہ منورہ آیا، اور اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ بیان کیا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ان یزیدیوں نے مدینہ منورہ میں 700 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ کتنے؟ 700 صحابہ کرام کو، آپ ذرا سوچیں، 700 صحابہ۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تابعین کو ملایا جائے تو 10,000 کے قریب صحابہ اور تابعین کو ملا کر ہوتے گئے۔ ان یزیدیوں نے 10,000 صحابہ اور تابعین کو قتل کیا۔ 10,000 صحابہ اور تابعین دونوں کو ملایا جائے تو اللہ اتنے افراد، اتنے لوگوں کو شہید کیا۔
اور ان یزیدیوں نے پھر ایسے ظلم و ستم اہل مدینہ پر کیے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے گھروں سے مالوں کو لوٹ لیا، کئی لوگوں کو اور قتل کیا، اور اللہ اکبر لڑکوں کو قیدی بنا لیا، اور یہاں تک کہ پاک دامن عورتوں کو اپنے لشکر پر 3 دن اور 3 راتیں حلال کر لیا۔ ذرا سوچیں، مدینہ کی پاک باز عورتیں، ان عورتوں کو اپنے اوپر اپنے لشکر پر کیا کر لیا؟ حلال کر لیا، کہ جس عورت کے ساتھ جو کرنا چاہے، جیسی رات اور جیسا دن گزارنا چاہے، اللہ اکبر ان عورتوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا۔ ان یزیدیوں نے اہل مدینہ پر اللہ اکبر یہ ظلم ستم کیا۔ پھر اللہ اکبر حضور کے روزے کی بے ادبی کی، گنبد خزرہ کے ساتھ بے ادبی کی، اور مسجد نبوی کے اندر اپنے گھوڑوں کو باندھا، اور گھوڑوں کی لید اور جانوروں کے گوبر اور پاخانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر گرتے۔ جب گھوڑے لید کرتے، جانور پاخانہ کرتے، تو حضور کے پاکیزہ منبر پر اللہ اکبر جہاں حضور کے ادنا غلام کا ایک قدم اگر بنجر زمین پر پڑ جائے تو وہاں ہریالی ہو جائے، تو یہ اللہ اکبر حضور کا منبر ہے، جس منبر پر حضور تشریف فرما ہو کر صحابہ کو خطبہ دیتے، اللہ اکبر جس منبر پر صدیق اکبر رونق افروز ہوئے، جس منبر پر عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم جلوہ گر ہوئے، اللہ اکبر اس پاکیزہ منبر پر گندگی پھیلنے لگی، گوبر اور پاخانے اللہ اکبر اس منبر پر آ گئے، اور یزیدیوں نے اللہ اکبر یہاں تک ظلم و ستم کیا کہ مسجد نبوی کے اندر 3 دن تک نماز نہ ہوئی، 3 دن تک کوئی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے نہ آیا۔ اتنی گندگی اور ایسے ظلم و ستم اہل مدینہ پر ان یزیدیوں نے کیے، یہاں تک کہ حضرت سعید بن مسیب جو کبار تابعین میں سے فقط وہی مسجد نبوی میں تھے، اور وہ پاگل بن کے مسجد نبوی میں رہ گئے، علماء نے لکھا گئے پاگل بن کر، یہاں تک کہ ان یزیدیوں نے سعید بن مسیب کو بھی گرفتار کر لیا، لیکن دیکھا کہ وہ تو دیوانے ہو گئے ہیں، وہ تو پاگل ہو گئے ہیں، تو ان یزیدیوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن ان کے علاوہ 3 دن تک مسجد نبوی میں کوئی نہ آیا، اور وہاں پر نماز تک نہ ہوئی۔ ان یزیدیوں نے یہ ظلم و ستم کیا۔ اللہ اکبر پھر ایک لڑکی کو یزیدیوں نے گرفتار کر لیا، اور اس کو قتل ہونے کی بات ہونے لگی، تو اس کی ماں مسلم بن عقبہ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، اے مسلم بن عقبہ، تیرے لشکر والوں نے، تیرے لشکر نے میرے ایک لڑکے کو گرفتار کر لیا گیا اور بات قتل کرنے کی کر رکھے گئے، تو میرے لڑکے کو رہا کر دے، اسے چھوڑ دے اور اسے قتل نہ کر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مسلم بن عقبہ نے اس کے لڑکے کو بلایا اور اس کی ماں کے سامنے اس لڑکے کی گردن کو مار دیا، لڑکی کی گردن کو مار دیا، اور پھر یہ مسلم بن عقبہ اس عورت سے کہتا ہے کہ اللہ اکبر، تو اپنے زندہ رہنے کو غنیمت نہیں سمجھتی گے، اور اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے میرے پاس آ گئی، کہا کہ تیری جان بچے اسے تو غنیمت سمجھ، اور اپنے بیٹی کی جان بچانے کے لیے یہاں آ گئی گئے، تو اللہ اکبر اسے بچے کو یہاں اس کی لڑکے کو قتل کر دیا۔ ماں نے اپنے لڑکے کو اپنے سامنے اللہ کے اوپر قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد ایک اور لڑکے کو قتل کیا۔ جب ایک اور لڑکے کو قتل کیا تو اس کی ماں، جس کا نام ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ بیان کیا جاتا ہے، جب ایک اور لڑکے کو قتل کیا تو اس لڑکے کی ماں نے قسم اٹھائی، اور قسم اٹھانے کے بعد کہا کہ میں قسم اٹھاتی ہوں کہ اگر میں قادر ہو گئی، اگر میں نے اس کے اوپر قدرت پا لی، تو میں اس کی لاش کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ جب دوسرے لڑکے کو قتل کیا تو اس کی ماں نے قسم کیا کھائی کہ اگر اللہ نے قدرت دے دی اور میں اس پر قادر ہو گئی، اس پر قدرت میں نے پا لی، تو اس کی لاش کو یعنی مسلم بن عقبہ کی لاش کو زندہ یا مردہ میں جلاؤں گی، یہ اس نے قسم اٹھا لی۔ اب بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر مسلم عقبہ یہ مدینہ پر ظلم و ستم بہت زیادہ کیے، مدینہ پر ظلم و ستم، اہل مدینہ پر ظلم و ستم کرنے کے بعد، وہاں کے پاکیزہ چیزوں کو پامال کرنے کے بعد اب یہ مکہ کی طرف روانہ ہوا کہ اب مکہ جائیں، اور مکہ جانے کے بعد وہاں پر اور وہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم کریں۔ جب مکہ کے لیے روانہ ہوا، بیچ راستے میں پہنچا، اسے فالج ہو گیا مسلم بن عقبہ کو، اور ایسے یزیدیوں کو ایسے کی عبرتناک سزائیں بھی ملتی گئی اور ایسی بیماریاں بھی ان کے جسم سے جنم لیتی گئی، تو اس کو فالج ہو گیا، اور جب اسے فالج ہوا تو وہ راستے ہی میں مر گیا۔
راستے میں مر گیا اور لشکر وہیں پر کھڑا ہو گیا تو لشکر نے اسے دفن کیا۔ اب جس عورت نے قسم کھائی تھے ام یزید بن عبداللہ بن ربیعہ نے کہ اس کی لاش کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی، تو پتہ چلا اس عورت کو کہ مسلم بن عقبہ مکہ کے لیے مکہ پر حملہ بولنے جا رہا تھا، تو راستے ہی میں واصل جہنم ہو چکا ہے اور وہاں اسے دفن کر دیا گیا ہے راستے میں۔ جب اس عورت کو پتہ چلا تو یہ عورت کچھ آدمیوں کو لے کر، اب کیونکہ جو لشکر تھا وہ لشکر آگے بڑھ گیا اور ایک شخص تھا وہ یزید کے حکم سے، اس کا نام تھا حسین بن نمیر، تو وہ یزید کے حکم سے یہ سارے لشکر کا سپہ سالار بنا اور یہ حسین بن نمیر یہ لشکر کو لے کر آگے چل دیا اور اس کی لاش یہیں پر پڑی ہوئی ہے، اسے دفن کر دیا گیا ہے۔ تو یہ عورت کچھ آدمیوں کو لے کر آئی تو یہاں قبر بنی ہوئی دیکھی، تو اس عورت نے جو قسم کھائی تھی کہ زندہ یا مردہ جلاؤں گی، تو اس نے کہا کہ اس کی لاش کو باہر نکالو، اب میں اسے، یہ مر تو چکا ہے کہ واصل جہنم ہو چکا ہے، لیکن اسے میں جلا کے راکھ کروں گی۔ تو جب اس کی قبر کھودی گئی اس کے سر کی طرف سے، تو بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس کا چہرہ، کالا چہرہ نظر آیا تو دیکھا کہ ایک اژدہا اس کے چہرے پر بیٹھا گیا اور اس کی ناک کی ہڈی کو پکڑ کے اژدہا چوس رہا ہے۔ جب قبر کھود کے دیکھا گیا تو اس کی ناک کی ہڈی کو پکڑ کے چوس رہا گیا، کیونکہ اس نے اہل مدینہ پر اور مدینہ پر ظلم و ستم کیے اور حضور کی مسجد کی اللہ بے ادبی کی، اللہ کے گھر کی بے ادبی کی، تو دیکھو اس کا سزا کیسے مل رہی ہے۔ قبر میں یزیدیوں کا حال دیکھو، یہ حال میں بیان کر رہا ہوں کہ ان یزیدیوں کا کیا حال ہوا۔ اب سنیں کہ جب قبر کھودی گئی اس کے ناک پر، اس کے چہرے پر اژدہا بیٹھا تھا اور اس کی ناک کی ڈنڈی کو پکڑ کر کیا ہے وہ چوس رہا تھا۔ تو جب قبر کھول کے دیکھا گیا، باتیں بن کر ہونا بھاگ یہاں سے، چل درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدل الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اژدہا اس کی ناک کی ہڈی کو پکڑ کر چوس رہا تھا۔ تو جب قبر کھودی گئی نا تو آدمیوں نے کہا کہ عورت اب کیا کرے گی، اسے تو اللہ ہی عذاب دے رہا ہے اور اس کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اسے چھوڑ دے، اب کیا کرے گی، یہ تو قبر ہی میں عذاب میں گرفتار ہو چکا ہے۔ لیکن اس عورت نے کہا کہ نہیں، میں نے قسم کھائی ہے نا کہ اس کی لاش کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی، اسے باہر نکالو۔ تو اللہ وہ عورت کہتی ہے اگر اس طرف اژدہا بیٹھا ہے تو پاؤں کی طرف سے کھودو اور پاؤں کی طرف سے پکڑ کر اس کو باہر نکالو، اس یزیدی کو، میں اس کی لاش کو زندہ یا مردہ جلا کے راکھ کر دوں گی۔ جب پاؤں کی طرف سے قبر کھودی گئی، بیان کیا جاتا ہے کہ پاؤں پر بھی ایک اژدہا بیٹھا تھا، پاؤں پر بھی ایک اژدہا بیٹھا تھا اور اللہ اکبر اس کے انگوٹھوں کو یا انگلیوں کو وہ چوس رہا تھا۔ تو یہ حال دیکھا تو پھر لوگوں نے کہا کہ عورت اب تو چھوڑ دے، اس کا حال دے کہ اسے قبر میں اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے، اب اسے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، وہ عورت دور آئی اور اس نے 2 رکعت نفل ادا کی اور نفل ادا کرنے کے بعد کہا اے رب قدیر، میرا غصہ اس پر فقط تیری رضا کے لیے گئے، اس نے مدینہ اور اہل مدینہ پر یہ ظلم و ستم کیے گئے اور میں نے قسم اٹھائی گئے کہ میں اس کی لاش کو زندہ یا مردہ جلاؤں گی، یا اللہ میں اپنی قسم پوری کروں گی۔ تو اللہ اکبر، اس کے بعد اس نے ایک لکڑی اٹھائی اور اژدہے کے سر پر ماری تو وہ اژدہا اس کے سر سے اتر کر بھاگا۔ پھر پاؤں کی طرف آئی، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ پھر پاؤں کی طرف ایک لکڑی ماری گئی تو وہ بھی اژدہا وہاں سے بھاگا۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ اب اسے باہر نکالو، باہر نکالا گیا۔ پھر اللہ اکبر، جس نے مدینہ اور اہل مدینہ پر حملہ کیا، وہ اللہ اکبر وہاں کی پاکیزہ چیزوں کو پامال کیا تھا۔ اب اللہ اکبر، اس عورت نے جب اس کو باہر نکالا گیا تو اس کو پھر زندہ جلا دیا گیا، اس کی لاش کو زندہ جلا دیا گیا، اور یہی اللہ اکبر یزیدیوں کا انجام ہوا۔ میں ساری ایک کے بعد دیگر میں یزیدیوں کا انجام سناؤں گا۔ اس میں سے ایک یزیدی، اللہ اکبر، مسلم عقبہ کا یہ حال ہوا کہ قبر میں بھی یہ عذاب تھا اور اس کی لاش کو زندہ جلا دیا گیا۔ سوچے کہ قبر میں یہ حال ہے کہ زندہ جلا دیا گیا تو حشر کے دن اس کا عالم کیا ہوگا، حشر کے دن اللہ اکبر اسے کیسا عذاب ہوگا، وہ کیسے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ مسلم عقبہ اور اس جیسے لوگ جہنم کے آخری درجے میں رہیں گے اور اللہ اکبر انہیں کڑی سے کڑی سزائے قیامت کے دن دی جائے گی، یقیناً دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اب یاد رکھے کہ یہ یزیدیوں نے جو مدینہ پر حملے کیے تھے نا، تو مدینہ کے تعلق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یکید اہل المدینہ
احد الا الماء کما ینماء الملح فی الماء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اہل مدینہ سے مکر و فریب کرے یا جنگ کرے تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ کہا کہ جو مدینہ اور اہل مدینہ پر ظلم و ستم و مکر و فریب یا جنگ کرے گا تو وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ وہ اللہ ایک دوسری حدیث میں گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یرید احد اہل المدینہ بسوء الا اصابہ اللہ فی النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوب الرصاص او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کرے گا خدا تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ میں رانگا کی طرح پگھلا دے گا، رانگا کی طرح وہ پگھلایا جائے گا دوزخ میں۔ جو مدینہ اور اہل مدینہ کے ساتھ اللہ اکبر مکر و فریب اور اللہ اکبر ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا۔ اور اللہ اکبر ایک اور حدیث پاک میں گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت صائب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا من اخاف اہل المدینہ ظالما لهم اخافہ اللہ وکانت علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اہل مدینہ کو اپنے ظلم سے خوف زدہ کیا خدا تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کرے گا اور اس پر اللہ اور ملائکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن اللہ نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ جس نے اہل مدینہ اور مدینہ پر اللہ پر کوئی برائی کا ارادہ کیا یا جنگ کا ارادہ کیا، سوچے ان یزیدیوں نے مدینہ پر اور اہل مدینہ پر یہ ظلم و ستم کیے گئے تو یہ حضور کی احادیث بتاتی ہے کہ قیامت کی دن کڑی سے کڑی سزا میں مبتلا ہوں گے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، قبر میں بھی عذاب ہوگا، جہاں ہوں گے وہاں عذاب ہوگا، اور قیامت کی دن انہیں دوزخ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور یہ اللہ اکبر جہنم کے عذاب چکھیں گے، اللہ اکبر یہ آگ میں پگھلائے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ ان یزیدیوں نے مدینہ اور اہل مدینہ پر یہ ظلم و ستم کیے تھے۔ تو خیر اب یہ دیکھیں کہ اب یہ مسلم رقبات واصل جہنم ہو گیا، اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ اب حسین بن نمیر یہ بقیہ جو لشکر تھا اسے لے کر کہاں پہنچا تھا؟ مکہ ظلم و ستم کرنے کے لیے۔ تو یہ اب یہ اللہ اکبر قافلے کو لے کر لشکر کو لے کر کوفہ اللہ اکبر مکہ معظمہ پہنچا اور وہاں پر اس نے حملہ بول دیا، کیونکہ اللہ اکبر مکہ والوں نے یزید کے بیعت توڑ کے عبداللہ بن زبیر کے ہاں پر بیعت کر لی تھی۔ تو جب یہ لشکر حسین بن نمیر اپنے لشکر کو لے کر مکہ پہنچا اس نے ظلم و ستم کیے، لیکن عبداللہ بن زبیر کی بھی بڑی فوج تھی تو عبداللہ بن زبیر کی فوج نے بھی مقابلہ کیا۔ اللہ اکبر یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر کی فوج اور یہ حسین بن نمیر جو لشکر لے کر آیا تھا دونوں کے درمیان گمسام کی لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے کو مارتے رہے، یہاں تک کہ صبح سے شام تک لڑائی ہوئی، لیکن کوئی کامیابی کی راہ نظر نہ آئی کہ کون شکست کھایا کون کامیاب ہو، یہ کوئی راہ نظر نہ آئی۔ تو دوسرے دن ان یزیدیوں نے کیا کیا کہ اللہ اکبر بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرے دن ایک منجنیق ایک پتھر پھینکنے کی مشین ہوتی ہے، منجنیق اسے کہتے گئے، تو پتھر پھینکنے کی مشین تھی تو اس میں پتھر رکھ کر ان یزیدیوں نے پتھر پھینکے، اس مشین کے ذریعے سے پتھر پھینکے، اور اللہ جب ان یزیدیوں نے اس مشین سے پتھر پھینکے تو پورے حرم میں پتھر ہی پتھر ہو گئے، حرم کا صحن جہاں اللہ پر سجدے ہوتے گئے وہ پورا صحن پتھروں سے بھر گیا، اور اللہ کو پر ایسے پتھر پھینکے کہ خانہ کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی، اور اللہ اکبر اسی طریقے سے مسجد حرام کی دیواریں بھی شک ہو گئی ان یزیدیوں کے پتھر پھینکنے کی وجہ سے مشین کے ذریعے سے۔ وہ اللہ بیان کیا جاتا ہے پھر ان لوگوں کو سکون نہ ملا تو ان لوگوں نے آگ کے گولے چھوڑے، ان یزیدیوں نے مکہ پر ایسے حملے کیے، آگ کے گولے چھوڑے، جب آگ کے گولے چھوڑے تو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے آگ کے گولے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ خانہ کعبہ پر یعنی کعبہ معظمہ پر جو یہ کالا غلاف ہے وہ بھی جل گیا، خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، اور خانہ کعبہ پر اللہ اکبر حضرت اسماعیل کے بدلے میں ایک دمبے کو جو ذبح کیا گیا تھا اس کے 2 سینگ بھی خانہ کعبہ پر تھے، تو یہ آگ کے گولے پھینکنے کی وجہ سے وہ سینگ بھی جل کے راکھ ہو گئے، وہ سنگ بھی جل گئے، خانہ کعبہ میں آگ لگی، حرم شریف کے اندر آگ لگی، کئی گھر جل کے راکھ ہو گئے۔ اللہ ابا انہیں یزیدیوں نے مکہ معظمہ پر یہ اللہ ابا اس طرح سے ظلم و ستم کیے کہ پتھر پھینکے، آگ کے گولے پھینکے، اسی طریقے سے لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے
کہ ادھر یہ لشکر اور ادھر سے وہ لوگ دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی گھمسان کے، اتنے میں اللہ اکبر ادھر شہر حمص میں 15 ربیع الاول کو ہجری سن 64 میں اللہ اکبر 39 سال کی عمر میں یزید کے ہلاک ہونے کی خبر آئی۔ دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی، اتنے میں کیا خبر آئی کہ یزید شہر حمص میں کیا ہو گیا ہے، ہلاک ہو گیا۔ اب یزید کی موت کیسے ہوئی وہ میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا اور سناؤں گا۔ ایسے ہلاک ہو گیا ایسے بیان کر کے نہیں چھوڑوں گا، میں بتاؤں گا کہ یزید کیسے ہلاک ہو گیا اور کیسے وہ جہنم میں آگ میں بھڑک رہا ہے اور عذاب قبر سے دوچار ہو رہا ہے، وہ سب انشاءاللہ میں آپ کو کل سناؤں گا۔ اس یزید کی موت بھی سننی ہے جس نے یہ سارے کام کاج کیے گئے، جس کی وجہ سے یہ اللہ اکبر کربلا کی جنگ وجود پر آئی ہے، وہ سب میں بتاؤں گا کہ جس نے یہ سارے کام کیے گئے اس کا انجام کیا ہوا۔ لیکن جب ان دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی تو اتنے میں یزید کی ہلاک ہونے کی خبر آئی۔ تو سب سے پہلے خبر حضرت عبداللہ بن زبیر کو ملی، تو عبداللہ بن زبیر نے ان یزیدیوں سے کہا، یزیدیوں ہمارے ساتھ مقابلہ کیا کر رہے ہو، اور تمہارا ظالم اور سفاک بادشاہ اور تمہارا سردار یزید تو ہلاک ہو گیا ہے، وہ تو برباد ہو گیا ہے، تو تم یہاں ہمارے ساتھ لڑکے کیا کر رہے ہو، جاؤ اور یزید کے پاس پہنچو، وہ تو مر چکا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ حسین بن نمیر تھا، یہ کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری بات پر کوئی اعتبار نہیں، یزید ابھی تھوڑی بھی مر سکتا ہے، ابھی تو وہ جوان ہے، وہ کسی اس کو موت آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ کوفہ سے پھر ایک شخص آیا جس کا نام بیان کیا جاتا ہے ثابت بن قیس نخعی، وہ آیا اور اس نے بتایا کہ حسین بن نمیر یہ عبداللہ بن زبیر سچ کہتے ہیں کہ یزید شہر حمص میں ہلاک ہو گیا ہے۔ 15 ربیع الاول کو 39 سال کی عمر میں ہجری سن 64 میں یہ یزید ہلاک ہو گیا ہے۔ جب یزید کی ہلاک ہونے کی خبر ان یزیدیوں نے سنی تو ان کے حوصلے پست پڑ گئے، یہ ڈر گئے، اب ان کے مقابلے کی طاقت نہ رہی، اور عبداللہ بن زبیر کو طاقت مل گئی اور پھر ان لوگوں نے حملہ کر دیا اور اللہ اکبر ان کو مارا پیٹا، کئی لوگوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ان کے حوصلے پست ہو گئے تھے، مقابلے کی طاقت نہیں دیتے، یہ لوگ وہاں سے بھاگے، یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، سب کے سب بھاگے۔ اب کیونکہ یزید ہلاک ہو گیا کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا سردار ہے یہ اب جہنم میں چل دیا گیا، اب ہمارے جہنم میں جانے کی باری آ رہی ہے، تو اب یہ لوگ ان کے حوصلے پست پڑ گئے، ڈر گئے، یہ سب کے سب وہاں سے کیا ہے بھاگے۔ اس طریقے سے مکہ معظمہ پر جو یہ ظلم و ستم اور یہ اس طریقے سے ہو رہا تھا، یزید کی ہلاک ہونے کی خبر ملی، ان کے حوصلے پست پڑ گئے، بھاگے، اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے وہاں سے بھاگے اور مکہ معظمہ پر حملہ ہونے سے بچا۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے اتنا حملہ تو کر دیا تھا کہ خانہ کعبہ کے خلاف جل گیا تھا اور حرم میں پتھر ہو گئے تھے اور اللہ اکبر کہیں گھر جل کے راکھ ہو گئے تھے۔ یہ اس طریقے سے ان لوگوں نے اتنا ظلم و ستم کیا تھا، لیکن یزید کی ہلاک ہونے کی خبر سنی، جن کے حوصلے پست پڑے ہوئے سب کے سب کیا وہاں سے بھاگے۔ اب دیکھیں یزید کی موت کے بعد ابھی ان کے عبرتناک موت کے ایام آ گئے۔ ابھی تک تو ان کے دین چل رہے تھے، ابھی تک تو یہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ امام حسین کو قتل کیا، ان کے ساتھیوں کو قتل کیا، مدینہ پر حملے کیے، مکہ معظمہ پر حملے کیا۔ اب بچا کیا تھا، اب باری آئی ان لوگوں کی۔ اب تک تو اہل بیت اپنی شہادت دے رہے تھے، اہل بیت کے وفادار اپنی شہادت دے رہے تھے اور یہ شہادت دے کے اسلام کو بچا رہے تھے اور اللہ اکبر نبی کے دین کو بچا رہے تھے۔ اب باری آئی تو یزیدیوں کی باری آئی۔ اب یہ کے بعد دیگر یزید واصل جہنم ہو رہے۔ اب دیکھے مسلم بن عقبہ بھی چلا، حسین بن نمیر بھی چلا اور اس کے کئی ساتھی وہاں مکہ معظمہ میں عبداللہ بن زبیر کی فوج نے کئی ساتھیوں کو واصل جہنم کیا تھا۔ اب دیکھیں ان یزیدیوں کی جب موت کی باری آتی تھی کیسے کیسے بھیانک موت مرتے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے حضرت ابو شیخ فرماتے گئے کہ ایک مجلس میں لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو تو صحیح کہ حسین ابن علی کے مقابلے میں جانے والے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے، کیسے کیسے موت مرے، کیسے کیسے ہلاک ہوئے گئے۔ لوگ اس طرح سے بات کر رہے تھے تو ان میں سے ایک شخص بولا کہ کیا تم بھی تو کی باتیں کر رہے ہو، میں بھی تو گیا تھا اس لشکر کے ساتھ، یزیدی لشکر کے ساتھ، میں بھی تو حسین کے مقابلے میں کھڑا تھا لیکن مجھے تو کچھ نہیں ہوا، میں تو ابھی تک صحیح سلامت ہوں۔ کیا کہتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، میں بھی یزیدی لشکر کے ساتھ تھا، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تم لوگ باتیں کر رہے کہ حسین ابن علی کے مقابلے میں جانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، کیسی بھیانک موتیں مر رہے گئے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا ہے۔ جیسے اس کا یہ کہنا تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، پھر یہ شخص اٹھا اور چراغ درست کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ چراغ تھوڑا ٹیڑھا ہو گیا تھا یا کچھ پرابلم ہوئی تو وہ چراغ صحیح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے اٹھا تو چراغ کی آگ نے اس شخص کو پکڑ لیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو گیا تھا یزیدی لشکر کے ساتھ، مجھے کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو اب جب چراغ درست کرنے کے لیے گیا اور اس کو بیان کرتے حضرت ابو شیخ بیان کرتے گئے اس واقعے کو، کہا کہ جب یہ آگے بڑھا نا تو اس چراغ کی آگ نے اسے ایسا پکڑ لیا کہ اس کا بدن جلنے لگا، اس
اس کے بدن پر آگ لگی تو یہ دوڑتا نہر فرات کے قریب آیا اور نہر فرات میں اس نے چھلانگ لگا دی پانی کے اندر. لیکن دیکھنے والے کہہ رہے کہ آگ جو ہے اللہ پانی جو ہے وہ آگ کو بجھا دیتا ہے. لیکن یزید کا یہ انجام ہوا کہ جب اس کا بدن جل رہا تھا اور جب آگ میں بھی یہ پہنچا تو پانی نے اس آگ کو بجھایا نہیں بلکہ پانی میں بھی یہ جل رہا تھا, پانی میں بھی یہ چل رہا تھا. اور اللہ اکبر, یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام سدی نے بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا. وہ خود فرماتے گئے کہ واللہ کہ انا رأیتو کأنہو ہمامتن, فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نہر فرات کے پانی میں ایسے جل رہا ہے جیسے کوئی کوئلہ جل رہا ہو, جیسے کوئی کوئلہ چل رہا ہو. یزید اس طرح سے اللہ اکبر جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو گیا تھا یزیدی لشکر کے ساتھ, مجھے کچھ نہیں ہوا, تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ اللہ اکبر آگ نے اس کے بدن کو ایسے جلایا کہ اللہ اکبر پانی میں بھی کودا لیکن اسے کچھ اثر نہ ہوا اور یہ جل کے کیا ہو گیا, راکھ ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا. یہ یزیدی یہ اس طریقے سے ہلاک ہوا. اور سنیں امام واقدی سے روایت ہے کہ ایک شخص جو لشکر یزید کے ساتھ تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا, وہ صرف لشکر کے ساتھ گیا تھا, کسی کو قتل نہیں کیا تھا. تو وہ کربلا کے بعد اندھا ہو گیا تھا. وہ شخص کربلا کے واقعے کے بعد اندھا ہو گیا تھا. اب بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں نے اس کے اندھے ہونے کا سبب پوچھا کہ تو اندھا کیسے ہو گیا, کیا ہے تو اندھا کیسے ہو گیا. تو اللہ پر اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ آستین مبارک چڑھائے ہوئے گئے اور اللہ کو ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کھڑے گئے اور حضور کے سامنے ایک چمڑا بچھایا ہوا ہے, ایک چمڑا بچھایا ہوا ہے اور 10 قاتلین حسین ذبح کیے ہوئے اس چمڑے پر پڑے ہوئے گئے. اور وہ شخص کہتا ہے کہ میرے اندھے ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑی, بیان کرتا ہے وہ شخص کہ حضور نے مجھے بہت لعنت اور ملامت کی اور خون میں ڈیبو کر ایک سلائی میری آنکھوں میں پھیر دی. حضور نے حضور خود بدلہ لے رہے گی امام حسین کے قاتلوں سے. اللہ بھائی امام حسین کے قاتلوں کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحت دیکھ کر رکھے گے اور انہیں سزا دے رہے گے. یہ اندھا ہونے والا شخص کہتا ہے میں نے قتل تو کسی کو نہیں کیا تھا لیکن اللہ اکبر میں صرف لشکر کے ساتھ گیا تھا, حضور نے خون میں سلائی پھیر کے میری آنکھوں میں پھیر دی, میں تب سے اندھا ہو چکا ہوں, تب سے اندھا ہو چکا ہوں. سوچیں یزیدیوں کا کیا حال ہوا. اور ایک ایک کر کے یزیدی ایسے ہی موت مرا گئے. اور جو مشہور نام ہے خلی بن یزید, شمر لعین, عمر بن سعد, یہ جتنے بھی مشہور نام ہیں نا تو ان کی بھیانک موت, عبرتناک موت میں کل بیان کروں گا کہ یہ لوگ کیسے موت پاتے گئے, کیونکہ یہ تھوڑے بڑے لوگ ہیں اور انہی لوگوں نے زیادہ حصہ لیا تھا قتل حسین میں اور یہی لوگ زیادہ خوش ہوئے تھے. تو پھر کل زیادہ ٹائم لے کے انشاءاللہ میں ان کی عبرتناک موت بیان کروں گا. آج صرف جو مشہور نہیں ہے زیادہ تر, لیکن کوئی لشکر حسین کے ساتھ, کوئی لشکر یزید کے ساتھ گیا تھا, کوئی مقابلے میں کھڑا تھا اور جب آتا تھا تیر چلاتے تھے. میں ان لوگوں کا انجام بیان کر رہا ہوں کہ ان میں سے یزیدیوں کا کیا حال ہوا. تو ایک تو اندھائی ہو گیا تھا, ایک چراغ کے آگ سے جل کے راکھ ہو چکا تھا, اور ایک یہ تھا کہ ایک شخص جس نے امام حسین کے سر مبارک کو لے کر اپنے گھوڑے کی گردن میں ٹنگایا تھا. ایک شخص تھا, اس نے امام حسین کو جب شہید کر دیا گیا تو اس نے امام حسین کے پاکیزہ سر کو لیا اور اپنے گھوڑے کی گردن میں امام حسین کی گردن کو کیا ہے لٹکا دیا اور یہ گھوڑا چلاتا رہا. اب یہ شخص کا انجام کیا ہوتا ہے جس نے امام حسین کے سر پاک کے ساتھ ایسے بے ادبی کے اپنے گھوڑے کی گردن کے ساتھ امام حسین کے اللہ پاکیزہ سر کو باندھا تھا. اب دیکھیں بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ کالا پڑ گیا تھا, سیاہ اس کا چہرہ ہو چکا تھا. تو اللہ اکبر, کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ تو اتنا حسین اور خوبصورت تھا اور اتنا زیادہ چمکدار تیرا چہرہ تھا, آخر اتنا کالا کیسے پڑ گیا. وہ شخص کہتا ہے کہ جب سے امام حسین کے سر پاک کو میں نے اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا تو اسی رات کو 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے پکڑ کر لے گئے اور جہاں آگ ہی آگ چلتی تھی وہاں مجھے لے جاتے گئے اور اللہ اوپر میرے چہرے کو اس آگ میں ڈال دیتے گئے اور اللہ اوپر آگ میں ڈالے کے بعد میرے چہرے کو وہاں آگ میں برابر گھستے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے واپس اسی جگہ پر رکھ جاتے ہیں جس جگہ پر میں ہوتا ہوں. کہا جب سے میں نے لٹکایا تھا اس وقت سے لے کر اب تک میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب رات کا وقت آتا ہے 2 شخص آتے گئے اور مجھے پکڑ کر لے جاتے گئے اور جہاں زیادہ سے زیادہ آگ ہوتی ہے وہاں میرے چہرے کو ڈال دیتے گئے اور برابر آگ میں گھستے ہیں میرے چہرے کو. اللہ ابا کہا کہ اسی وقت سے میرا چہرہ اتنا سیاہ ہو چکا ہے, اسی وقت سے میرا چہرہ اتنا کالا ہو چکا ہے. اللہ
اللہ اکبر، تو یہ اس کا چہرہ کالا ہو گیا اور یہ تڑپ تڑپ کر اور بھیانک موت، ایک اللہ اکبر لوگ دیکھ بھی رہے تھے کہ دیکھو امام حسین سے غداری کرنے والے اور امام حسین کے سر پاک کے ساتھ بے ادبی کرنے والے کا چہرہ کالا ہو چکا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے گے کہ اگر اپنے چہرے پر خوبصورتی چاہتے ہو تو امام حسین سے محبت کرو، اس لیے کہ امام حسین کے غداروں کے چہرے کالے ہو جایا کرتے ہیں۔ امام حسین کے غداروں کے چہرے کیا ہوتے ہیں؟ کالے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے چہرے کو روشن کرنا ہے تو محبت حسین سے اپنے دلوں کو منور کرو، محبت حسین اور امام حسین سے محبت کرو، تمہارا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا، چہرہ بھی تمہارا کھل جائے گا۔ بلکہ امام حسین سے غداری اور امام حسین کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں اور اہل بیت اطہار کے ساتھ اللہ اکبر جو غداری کرتا گے یا اہل بیت اطہار پر جو لعنتیں بھیجتا گے یا اہل بیت سے جو دشمنی کرتا گے تو ان کے چہرے کا عالم کیا ہوتا ہے کہ علامہ بارزی حضرت منصور سے روایت کرتے گے کہ انہوں نے منکر شام میں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا چہرہ سور کی طرح ہو چکا تھا، سور کی طرح ہو چکا تھا۔ تو اللہ اکبر انہوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی، پوچھا کہ تیرا چہرہ سور جیسا، یہ اللہ اکبر خنزیر جیسا تیرا چہرہ کیسے ہو گیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہ وہ روزانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 مرتبہ اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ ان پر اور ان کی اولاد پر لعنت کرتا تھا۔ یہ شخص روزانہ 1000 مرتبہ اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ حضرت علی اور ان کی اولاد پر کیا کرتا تھا؟ لعنت کرتا تھا۔ تو اللہ اکبر یہ شخص کہتا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے پورا لمبا واقعہ، پورا لمبا خواب بیان کیا کہ خواب میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت امام حسن نے اس شخص کی شکایت کر دی کہ یہ ہر روز ہم پر 1000 لعنتیں کرتا ہے، جمعہ کے دن 4000 لعنتیں کرتا ہے۔ جب امام حسن نے اس کی شکایت کی تو حضور نے اس پر لعنت فرمائی اور حضور نے اس کے چہرے پر اللہ اکبر تھوک دیا، اپنا لعاب اس کے چہرے پر گیس و غضب کی حالت میں ڈال دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب سے حضور نے لعنت کی اور میرے چہرے پر اللہ اکبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب میرے چہرے پر تھوک دیا، اسی وقت سے میرا چہرہ سور کی طرح ہو گیا، اسی وقت سے میرا چہرہ سور کی طرف ہوگا، سور کی طرح ہو گیا۔ سوچے یہ امام حسین اور ان کی اولاد حضرت علی اور ان کی اولاد اور نسل فاطمی اور جو حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ غداری کرنے والوں کا، ان سے بغض رکھنے والوں کا، اہل بیت کی نفرت میں اپنے دلوں میں پیدا کرنے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ چہرے سیاہ ہو جاتے گے، کچھ لوگوں کے چہرے سوروں کی طرح ہو جاتے گے اور ایسے لوگ دنیا میں ذلت اور رسوائی کی موت مرتے گے اور جہنم میں آخری درجے میں انہیں پھینک دیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ یہ اہل بیت کے دشمنوں کا یہ انجام ہوا، امام حسین کے قاتلوں کا یہ انجام ہوا۔ تو اللہ جو امام حسین کے مقابلے میں گئے تھے یا جو لشکر یزید کے ساتھ تھے یا جن لوگوں نے امام حسین کے ساتھیوں کو یا ان کے اہل بیت کو شہید کیا گئے تو یہ لوگ ایسی بھیانک اور دردناک اور عبرتناک موت مرتے گئے اور واصل جہنم ہوتے گئے۔ یہ میں نے کچھ یزیدیوں کا حال آپ کے سامنے رکھا، انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے یہ یزید کا، ابن زیاد کا، شمر لعین کا اور خلی بن یزید کا اور دیگر جو بھی قاتلین حسین کے وہ کل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا کہ ان لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے اور یہ لوگ کیسے موت مرے تھے۔ آپ نے دیکھا نا خلی بن یزید امام حسین کے ساتھ کیا کیا تھا، اور شمر لعین جس نے یہ جنگ ہی کرائی تھی، جنگ کربلا، اسی سے اللہ اوپر رونما ہوئی ہے، وہ سب کے سب یہ کیسی بھیانک عبرتناک موت مرتے گئے اور ابن زیاد کیسی موت مرتا ہے وہ سب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ جو جن لوگوں کے نام مشہور نہیں تھے وہ کچھ لشکر کے ساتھ گئے تھے اور کچھ جو ہے کہ وہ صرف تیر چلائے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کے حالات بیان کر دیے اور باقی کل وہ مشہور خبیثین اور جو مشہور بھوت ہیں وہ سارے کل بھوتوں کے بیان کیا جائے گا کہ وہ بھوت کیسی موت مرتے گئے اور دیگر قاتلین جو ہیں ان میں وہ بھی بیان کیا جائے گا، لیکن جو مشہور گئے کل ان کا انجام آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اور پھر سوچنا کہ ہم اپنی تقدیر پر بھی ناز کریں، اپنی قسمت پر بھی ناز کریں کہ ہم یزیدی نہیں ہم حسینی ہیں، ہم کیا ہم یزیدی نہیں ہم کیا ہے حسینی گئے اور ہم حسین ابن علی ان کے ماننے والوں سے محبت کرتے گئے اور جو امام حسین سے اور ان کے چاہنے والوں سے اہل بیت سے محبت کرے گا دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہماری تقدیر میں حسین ابن علی کی محبت گئے، ہم اپنی محبت پر فخر کرتے گئے، ہم اپنی ذات پر فخر کرتے گئے کہ ہم حسینی گئے، ہم حسنی بھی گئے، اہل بیت سے محبت کرنے والے گئے اور یزیدیوں کا عبرتناک انجام سنیں گے۔ اور کچھ لوگ یہاں پر بھی سنتے
کچھ مجھے باہر بھی سنتے گے تو وہ سنیں گے کہ دیکھو اہل بیت سے دشمنی کرنے کا اور ان کے ساتھ زدانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، وہ بھی آپ سنیں گے۔ تو یہ آپ نے ابھی تک سنا، کل یہ دیگر مشہور لوگ جو ہے قاتلین حسین میں سے ان کا اور دیگر لوگوں کا آپ کے سامنے واقعہ ذکر کیا جائے گا کہ یہ لوگ کیسے دردناک موت مرتے گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، امام حسین کی مشن اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محبت حسین کے ساتھ اللہ ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرمائے، اور محبت حسین میں اللہ ہم سب کو گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنان حسین، دشمنان اہل بیت سے ہم کو دور رکھے، اور ہم کو امام حسین سے محبت کرنے والوں کی دوستی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ میرے بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ حق باتیں سن کر حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اقرأوا الفاتحہ۔